ویلکم بیک ناظرین، جہاں ہم خاص طور پہ بین الاقوامی سطح کے معاملات ڈسکس کر رہے تھے پروگرام کے پہلے چنک میں. پروگرام کے دوسرے چنک میں خاص طور پر اس وقت پاکستان کے اندر ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے بارشوں کا، اور مونسون کی بارشوں کا سلسلہ ہمیں یہ اکثر ہر سال دیکھنے کو ملتا ہے. اور جب یہ بارشیں ہوتی ہیں تو ہماری حکومتیں بڑی اس کے نقصان کے بعد جب کمپنسیٹ کرتی ہیں، کسی بھی طریقے سے کمپنسیٹ کرتی ہیں، تو یہ یقین دہانی بھی ساتھ دلاتی ہیں کہ ہم آئندہ آنے والے سال کے اندر جو ہمارے شہری ہیں ان کے تحفظ، ان کی سیکیورٹی ہے، اس حوالے سے جانی سیکیورٹی کی میں بات کر رہا ہوں، تو ان کا تحفظ کریں گے. اب خاص طور پہ کراچی میں اگر میں بتا دوں تو حالیہ بارش کے دوران 5 افراد جو ہے وہ جان کی بازی ہار گئے ہیں. لیکن میئر صاحب آن روڈ مجھے نظر آئے. ہم نے یہ دیکھا کہ ماضی میں بھی کراچی کے اندر اس طریقے سے واقعات پیش آئے ہیں، جس طریقے سے وہ آگ لگنے والا معاملہ تھا، یا اس کے سے پہلے گڈر میں معصوم جانیں گریں، اور لاہور کے اندر بھی یہ معاملہ ہمیں دیکھنے کو ملا. اصل میں رائٹ ناؤ سچویشن کراچی کے حوالے سے میں اس سے گفتگو کر رہا ہوں. تھوڑا ہم ایک مدعا تو یہاں بارش والے معاملے سے اٹھا رہے ہیں، لیکن ایٹ لارج ہم ڈسکس کراچی کو اس وجہ سے کریں گے کہ 28ویں ترمیم کے حوالے سے بھی ایک باز گشت ایک بار پھر جو ہے وہ اٹھی ہے، اور اس میں یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ خاص طور پہ صوبوں کے اختیارات کے حوالے سے، اور صوبوں کے اختیارات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو تکلیف ہے وہ تکلیف اگر ہوگی تو وہ ہوگی پیپلز پارٹی کو. کیونکہ جس طریقے سے بلاول بھٹو صاحب نے ایک ایوان صدر کے اندر ایک سیشن کیا تھا، جس میں بڑی اپنی جو ہے وہ ساری جو سندھ کی جو کام ہے، یہ سندھ کی گورنمنٹ کے کام ہے، بڑے انہوں نے گنوائے تھے اور سنوائے تھے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ 28ویں ترمیم کے اندر NFC کے حوالے سے، یا کہ جو صوبوں کے اختیارات ہیں، کیونکہ ایجوکیشن اور ڈیفرنٹ اور بھی ڈپارٹمنٹ سے جو وفاق کو دینے کی بات کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی ریسنٹلی گورنر کی تبدیلی ہوئی ہے، اور جس طریقے سے MQM کے تحفظات سامنے آئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ کراچی کو جو ہے وہ وفاق کا حصہ بنایا جائے. آئین اس چیز کی اجازت دیتا ہے اگر یہ دونوں صوبوں کے اندر یہ چیز، صوبوں کے اندر اور وفاق کے اندر، اس پہ کنسنسس بلڈ ہو جاتا ہے. اور یہ چیز واضح ہے کہ اگر کراچی کو کیا وفاق کا حصہ بنایا جائے گا کہ نہیں بنایا جائے گا، یہ سب سے بڑا سوال نشان ہے. اور کیا جس طریقے سے زرداری صاحب نے محسن نقوی صاحب کی سندھ گورنمنٹ کے اندر انٹرونشن کے حوالے سے کہا تھا کہ تمام اپنے منسٹرز کو بٹھا کے یہ چیز کہی تھی کہ محسن نقوی صاحب کو ساتھ لے کے چلے اور محسن نقوی سے کام سیکھیں جس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ پنجاب اور سندھ کا بڑا کمپیریزن ہوتا ہے اس حوالے سے. ذرا اس حوالے سے تجزیہ کریں گے. وقار بھائی، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کراچی میں جو حالیہ بارش کے دوران 5 افراد جہاں بحق ہوئے ہیں، اور ہر سال یہ چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، صرف سندھ میں نہیں دیکھنے کی ملتی، ہر صوبے کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے. پچھلے سال کی بات کر لیں، پنجاب میں جتنا نقصان ہوا، KPK کے اندر جو سیلابی، ٹھیک ہے قدرتی آفت ہوتی ہے، لیکن اس میں کچھ حکومت اور لوکل گورنمنٹ کے بھی کچھ کام ہوتے ہیں نا. جس طریقے سے اب میں یہ بتاؤں کہ کراچی کے اندر ایک شخص کرنٹ لگنے سے جہاں بحق ہوا، اور دوسرے جو ہے وہ 12 سالہ بچی جو ہے وہ کرنٹ لگنے سے انتقال کر گئی، کچھ دیوار گرنے سے، جو یہ تمام معاملات ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سندھ گورنمنٹ اسپیشلی شو کرتی رہی ہے پچھلے جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں. اب یہ جو 5 جانیں لقمہ اجل بنی ہیں، ان کا کون، ان کا پرسان حال جاننے والا کون ہے؟ مطلب وہ میئر کراچی جو صرف ایک فوٹو شوٹ کے لیے یا میڈیا کے نمائندگان کے سامنے لائم لائٹ میں آنے کے لیے اگر وہ منظر عام پر آ جاتے ہیں تو آ جاتے ہیں. ویسے تو عوام کا کوئی وہاں پہ مطلب حال پوچھنے والا نہیں ہے. زبوں حالی مطلب کراچی میں اس طرح کی پہلے کبھی پچھلی کوئی 14-15 سال سے وہاں پر ان کی گورنمنٹ ہے، اور پیپلز پارٹی نے عوام کو انتہائی مایوس کیا. اور جو اب بات کریں کہ 28ویں ترمیم کی طرف معاملہ جا رہا ہے، اس پر پہلے بھی بہت چون چرا پیپلز پارٹی کرتی رہی ہے کہ وہ نہیں چاہتی کہ کسی طرح سے بھی مطلب ایک ہی صوبے کی ان کے پاس فل فلیج حکومت ہے، اس کے اختیارات لے کے وفاق کو دے دیے جائیں. پر جنہوں نے ترمیم پچھلی منظور کروائی تھیں، یا جنہوں نے 56 قوانین یکمشت ایک سال میں پاس کرائے تھے، وہ اس چیز کا پورا ان استعداد بھی رکھتے ہیں، اور پھر اگر وہ نمبر پورے کرنے ہو تو وہ نمبر پورے کرنا بھی جانتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ 28ویں ترمیم بہت جلد ہونے جا رہی ہے. اور اس میں آصف علی زرداری صاحب مجھے بے بس نظر آتے ہیں. مطلب آپ اگر اجلاس دیکھیں حکومتوں کے، وفاقی حکومت کا جب اجلاس ہوتا ہے جس میں یا صدر اور وزیر اعظم کی جو آپس میں سیٹنگ ہوتی ہے، تو
اس میں ان کے جو جسٹس ہیں وہ کافی ناراض نظر آتے ہیں, مطلب وہ دھمکاتے بھی نظر آتے ہیں شہباز شریف صاحب کو. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ 28ویں ترمیم ہو بھی جانی چاہیے, کیونکہ صوبے اس طرح سے وہ چیزیں مینیج نہیں کر پا رہے. اگر پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آپ نے بنائی ہے تو اس کے اکارڈنگلی بھی آپ چیزوں کو لے کر چل سکتے ہیں. لیکن یہاں پر تو مین ہولز جو ہیں وہ اس طرح سے کھلے رہ جاتے ہیں کہ ننھی جانے جو ہیں وہ جو جن گلیوں نے ابھی جن کی آبیاری ہونی ہوتی ہے وہ ابھی لقمہ اجل بن جاتی ہیں, یا مطلب وہ لوگ شہید ہو جاتے ہیں نا. مطلب آپ کی گورنمنٹ کی بالکل لاپرواہی کا اس میں سمجھتا ہوں قصور ہوتا ہے, اور اس پہ مجھے لگتا ہے کہ ہونی چاہیے ڈیسینٹرلائز. پوائنٹ آ گیا جی. اشرف شریف صاحب, سر آپ کا کیا اس حوالے سے پوائنٹ آف ویو, جو کراچی کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, جو قدرتی آفت ہے, ٹھیک ہے ہم بارش کو سمجھتے ہیں, لیکن اس میں حکومتوں کی بھی کوئی نیگلیجنس ہوتی ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ عمر صاحب, حکومت کی تو ظاہر ہے کوتاہی ہے اس میں, اور سب سے بڑی کوتاہی کا پہلو یہ ہے کہ جو بڑے شہر ہیں جیسے کراچی ہے, خاص طور پہ لاہور ہے, ان شہروں کے اندر پچھلے کچھ عرصے میں آبادی اتنی بڑی ہے اور اتنی ساری پختہ تعمیرات ہوئی ہیں کہ اربن فلڈنگ ایک معمول کی صورتحال ہمیں دکھائی دینے لگی. اب اس فلڈ کو جو اربن فلڈنگ ہوتی ہے کہ پانی کو رساؤ کا کہیں زمین جانے کا موقع نہیں ملتا اور پھر وہ گلیوں میں پانی جمع ہوتا ہے, تب بڑی ایک سیلاب کی شکل بن جاتا ہے. تو اس سے نمٹنے کے لیے ہماری حکومتوں نے, ہمارے متعلقہ اداروں نے کیا کیا, ہمیں وہ کچھ نہیں دکھائی دیتا. ہر سال ہم روتے پیٹتے ہیں جب لوگ مر جاتے ہیں, اور کچھ لوگ تو ظاہر پانی میں ڈوب کے, گٹروں میں ڈوب کے, اور کچھ لوگ کرنٹ لگنے سے مرتے. کراچی میں بہت بڑی تعداد ہے جو برسات کے موسم میں بجلی لگنے سے مرتے ہیں لوگ. تو یہ ساری صورتحال یہ بتاتی ہے کہ ہماری حکومتیں عام آدمی کے جو مسائل ہیں, اس کے جو دکھ ہے, اس سے وہ بہت ایک طرف ہو کے لاتعلق ہو کے وہ کام کر رہی ہے. یہ جو معاملہ ہے نا صوبوں والا, اور آپ یہ بتا رہے ہیں کہ فیڈرل ایریا قرار دینا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کراچی کا حل نہیں ہے, اچھا, نہ ہی پورے پاکستان کا یہ حل ہے. اصل حل جو ہے وہ یہاں کے بلدیاتی اداروں کا فعال ہونا ہے. کراچی میں تو بلدیاتی الیکشن فعال ہیں, میئر بھی ہیں وہاں پر. چلو پنجاب کے والے سے تو ہم کہہ سکتے ہیں جی, وہاں پہ جس طرح سے میئر ہیں وہ ابھی وہ میرے بھائی کہہ رہے تھے نا, جس طرح ترمیم منظور کرانے کا, تو کراچی میں میئر شپ بھی ایسے ہی ہے. اچھا, تو یہ لوگوں کے لائے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں, جو جن کے براہ راست لوگ منتخب کرتے ہیں, ان کو موقع دیں اور پھر انہیں کام کرنے کی آزادی دیں. ایسا نہیں کہ آپ کسی کو میئر بنا دیں, کسی کو وزیر اعلیٰ بنا دیں, وزیر اعظم بنا دیں, اور اسے کام کرنے کا موقع نہ ملے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کام کرنے کا بھی موقع دیں اور اس سے کام لیں بھی, یہ بھی طریقہ کار ہے. تو اپوزیشن کہیں ہر سطح پہ اپوزیشن مضبوط ہوگی, آواز اٹھائے گی, اور جو کام کرنے والے ہیں جنہیں مینڈیٹ ملا ہو ان کے پاس بھی کوئی لائے عمل ہو, تو پھر یہ بات آگے بڑھے گی. ہمارے یہاں ساری چیزیں افراتفری میں ہوتی ہیں. جو اقتدار میں آنے والے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں اقتدار میں آنا ہے, ان کے پاس کوئی پلاننگ ہی نہیں ہوتی عام آدمی کے حوالے سے. تو وہ اقتدار میں جب آ جاتے ہیں کسی بھی طریقے سے, تو جس طرح سے وہ آتے ہیں وہ اسی طرح کے کام کرتے ہیں. وہ کیونکہ عوام کے منتخب نہیں ہوتے, عوام کے ووٹوں کے محتاج نہیں ہوتے, تو اس لحاظ سے وہ عوام کے جو مسائل ہیں اس پہ بھی توجہ نہیں دیتے. تو میرا یہ خیال ہے کہ کراچی کے اندر پی ٹی آئی نے, فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے فنڈز دے کے تو وہاں پہ کچھ بڑے جو نالے تھے وہ پکے کروائے. میں اس دفعہ جب گیا تو مجھے یہ بتایا گیا, تو نالے پہلے بڑا وہ کرتے تھے, تباہی بھیجتے تھے, لیکن کراچی میں آگ بجھانے والا جو سسٹم ہے ہم نے دیکھا وہ مؤثر نہیں ہے. کراچی میں ہم نے دیکھا کہ بارشیں ہوتی ہیں اور پھر لوگ ڈوب جاتے ہیں, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ سیوریج سسٹم جو کام نہیں کرتا. کراچی کی سڑکوں کا جو برا حال ہے, میں وہاں 3 سال سے جا رہا ہوں مسلسل ایک ایکٹیویٹی میں ہر سال, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یونیورسٹی روڈ جو ہے وہ 3 سال سے کم از کم میرے دیکھتے ہوئے تو نہیں بنی, تو اب بھی وہ نہیں بن رہی. تو یہاں پہ جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے وہ موقع پہ نہیں ہوتا. ابھی بات کی محسن نقوی صاحب کے حوالے سے, تو محسن نقوی صاحب جب وزیر. اچھا وقار صاحب, آپ مجھے یہ بتائیں کہ خاص طور پہ یہ جو 28ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے, آپ کیا اپ کمنگ اس کو پریڈکٹ کرتے ہیں کہ
جہاں وفاق کو مضبوط کرنے کی بات کی جا رہی ہے اور جس طریقے سے آپ نے صدر زرداری کی بے بسی کی بات کی ہے، تو پیپلز پارٹی بھی ہم دیکھ لیں اگر ماضی میں دیکھیں تو بڑی ایک طریقے کی سیاست کرتی ہے اور وہ اپنے جو ریلیونس ہے وہ مینٹین رکھتی ہے. تو جس طریقے سے ایک تو انہوں نے گورنر تبدیل کروا لیا، یہ چیز تو واضح ہے کہ گورنر پیپلز پارٹی کے کہنے پہ تبدیل ہوا کیونکہ ایم کیو ایم کے ٹیسوری صاحب بڑے جو ہے وہ اگینسٹ دی جو پیپلز پارٹی اور پرو پی ٹی آئی ہو رہے تھے جس طریقے سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں مزید ایسے کون سے اقدامات ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ پھر منسٹرز بھی بن سکتے ہیں ان کے پیپلز پارٹی کے، وہ پھر پورا رول ادا کریں گے حکومت کے اگر ایسا ہوتا ہے تو؟ جی آبویسلی اگر پیپلز پارٹی جیسی ایک بڑی جماعت آپ کے فیصلے میں آپ کی حمایت کرے گی تو اس کے مطلب پیچھے آپ ہو سکتا ہے کہ وزارت عظمیٰ کا بھی ہما بلاول کے ساتھ بٹھانا چاہتے ہوں آصف زرداری صاحب. اس سے کم پہ تو میرا نہیں خیال کہ وہ منسٹریز پہ ایگری کریں گے. منسٹریز تو ابھی خود نہیں وہ لے رہے، مطلب انہیں آفر کی گئی تھیں پر پیپلز پارٹی نے تھوڑا بیک فٹ پہ جا کے دکھایا ہے کہ ہم بہت زیادہ نون لیگ کی طرف ہمارا جھکاؤ نہیں ہے. اور جہاں تک اشرف شریف صاحب بتا رہے تھے کہ کیا معاملات ہوتے ہیں اور کس طرح سے وہ مطلب بلدیاتی وہاں پہ الیکشن تو اس طرح سے ہوتے نہیں ہیں، رشتہ داریوں کی بیسس پہ وہاں پر میئر بنا دیے جاتے ہیں. تو ان میئرز نے کیا کام کرنا ہے؟ میرے جماعت اسلامی سے بہت سے اختلافات ہیں، مطلب وہ مطلب اور بھی لوگوں کے ہوں گے، لیکن جب مشرف دور میں ان کے وہاں پہ ناظم تھے تو انہوں نے وہاں کی نعمت اللہ خان، انہوں نے وہاں کی جو ترقیاتی کام تھے ان کو بہت فعال بنا دیا تھا. اور یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے کہ اس کو فیڈرل میں اگر شامل بھی کر لیا جائے نا تو بھی آپ کراچی کی جو جتنی زبوں حالی کا وہ شکار ہو چکا ہے نا، آپ کو بہت عرصہ لگ جائے گا اس کو ٹھیک کرتے کرتے، رائے راست پہ لاتے لاتے. تو یہ بس ایک 28ویں ترمیم کی ہوا بنائی جا رہی ہے، ایک مطلب ماحول استوار کیے جا رہا ہے. اچھا بیسیکلی جو اس صوبے کی ایڈمنسٹریٹو کمیاں ہیں نا، یا کمیاں کوتاہیاں، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو کچھ اور سٹیپس لینے ہوں گے جس میں یہ میرٹ پہ لوگوں کو لے کر آنا. اچھا ہاں، یہ بہت بڑی بات، امپورٹنٹ بات ہے. تو اچھا اس میں اشرف شریف صاحب ذرا مجھے یہ بتائیے کہ اگر جماعت اسلامی کی بات کریں تو اپ کمنگ آپ کیا سمجھتے ہیں کراچی کی اگر سیاست کی بات کی جائے تو ایک ٹائم دیکھیں کہ ایم کیو ایم کا بڑا پیک تھا وہاں پر، اور اب میرے خیال میں ایم کیو ایم اس طریقے سے وہاں پر گراس روٹ لیول پہ عوامی مقبولیت نہیں رکھتی جتنی ایز کمپیریزن ہم بات کریں تو اسٹرانگ اپوزیشن اگر وہاں پر ہے تو وہ ابھی جماعت اسلامی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے دور کے اندر کوئی پرسان حال کراچی کی عوام کا جماعت اسلامی بنے گی اور یہ چیز وفاق کو جو ہے وہ منظور ہوگی؟ وقار صاحب آپ اس حوالے سے بتائیں مجھے جماعت اسلامی کے رول کے حوالے سے. جماعت اسلامی کا بیسیکلی بڑا متحرک قسم کا رول رہا ہے. انتظامی بنیادوں پر اگر آپ دیکھیں جماعت اسلامی فعال نظر آئی ہے. مطلب ان کی جس طرح ایک ریلی کال کرنا یا کوئی احتجاجی بڑے احتجاج کیے انہوں نے ریسنٹلی، بڑے عوامی کال دینا، اور پھر مطلب لوگ کہتے ہیں کہ مطلب ان کو آگ کیوں نہیں لگا دی نا، تو وہ آگ لگانے والی جماعت اس طرح سے نہیں ہے. اور جو آپ بات کر رہے تھے کہ ایم کیو ایم کا رول کس طرح سے مطلب اتنا بڑھا نہیں بلکہ کم سے کم ہوتا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے جو لیڈران ہیں وہ بھی بیسیکلی وہیں سے آپریٹ ہوتے ہیں نا، یو کے سے ہی ان کو ڈائریکشن ملتی ہیں. وہ تو لبادہ ہے نا کہ ایم کیو ایم پاکستان ہے یا پی ایس پی جو تھی وہ ایم کیو ایم سے علیحدہ جماعت تھی یا ان کے ضمیر جاگ گئے تھے. تو ضمیر جاگنے کی تو یہاں پر عمر بھائی بات ہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ کی ڈوریاں ایک ملک کا غدار شخص ہلائے گا تو پھر وہ آپ کو غیر مقبول بھی کرے گا، اور عوام کو بھی سمجھ آ گئی کہ مطلب ان کی ریلیونس عوام میں بھی ختم ہوتی چلی گئی. جو مہاجر کارڈ کھیلنے کی کوشش کی گئی ان کی طرف سے، اس پر صرف بوری بند لاشیں ملی لوگوں کو بدامنی ملی، تو لوگ اس چیز سے تنگ آ گئے. اب آپ ایڈمنسٹریٹو اینڈ پر بھی یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کو ٹھیک کرنا چاہیے، لیکن اس چیز کا کریڈٹ ہم یقینی طور پہ اپنی جو وفاقی حکومت ہے، ہماری جو پاک افواج ہیں، ان کو دیں گے کہ انہوں نے جس طرح سے امن قائم کیا ہے. ایک جو دہشت گرد جماعت تھی یا جو لوگوں کو دھمکیاں دیتی تھی اور لوگوں کے ساتھ بھتے وصول کرتی تھی،
ان کو کچھ حد تک کنٹرول کیا، اور میرا نہیں خیال کہ MQM اب دوبارہ سے اٹھ کر ابھر پائے گی. اور جماعت اسلامی کے لیے میں لوگوں میں میرے مطلب کراچی کے کچھ لوگوں سے جن سے بات ہوئی وہ بڑے اچھے سینٹیمنٹس رکھتے ہیں جماعت اسلامی کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں خاص طور پہ ایک تنقید ہو رہی ہے سہیل افریدی کے اوپر کہ وہ اجلاس اٹینڈ کر رہے ہیں وفاق کے ساتھ مل کر، اور دوسری جانب جو کارکنان ہیں تحریک انصاف کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سہیل افریدی کو اس وجہ سے تو نہیں بنایا گیا تھا وزیر اعلیٰ، اور خاص طور پہ ایک خان کو ریلیز کرانے کے لیے بانی PTI کو ایک رہائی فورس بھی بنائی دی گئی تھی، وہ بھی ابھی تک پائے تکمیل تک نہیں پہنچی. کیا سہیل افریدی کو کہاں دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ سہیل افریدی بیسکلی مطلب PTI کے کارکنان کو تو یہ لگتا ہے کہ ان کو بس اڈیالہ کے باہر بیٹھنا چاہیے. سہیل افریدی اگر دہشت گردی کی جو کے خلاف آپریشنز چل رہے ہیں اس میں کوارڈینیشن اگر وہاں کا چیف منسٹر نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اگر وہ کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور یہ بہت بڑا بریک تھرو ہے کہ مطلب ایک صوبے کا جو وزیر اعلیٰ ہے اس کو مطلب اس نے وہ کہتا تھا کہ ہم عشق عمران میں مرنے آئے ہیں، اس کے علاوہ بھی وہ کچھ کرنے کی طرف اگر آ گیا ہے تو بڑی پازیٹیو بات ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ وہاں کے جو لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، کیونکہ 13 سال سے PTI کی وہاں پہ گورنمنٹ ہے. ریسنٹلی میں سوات گیا اور وہاں پر کچھ پچھلے 18 دن سے بجلی نہیں تھی، اور وہاں پر مہنگائی، افراط زر اور دیگر جو ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں، سڑکوں کا بہت برا حال تھا. تو وہاں کے لوگ تو بالکل مطلب جو BRT بنائی گئی تھی پرویز خٹک کی طرف سے وہ بھی کمپلیشن کی طرف نہیں گئی، تو وہاں کے لوگوں کا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے. تو اگر وہاں پہ صرف وزیر اعلیٰ نے اس لیے بننا ہے کہ اس نے اڈیالہ کے باہر بننا ہے تو پھر وہ تو وہاں کا وزیر اعلیٰ تو نہ اس کو کہیں. تو اگر پھر اگر بانی کی انسٹرکشنز آ سکتی ہیں، پھر متوقع ہیں کہ جس کو گنڈا پور صاحب کو جس طریقے سے ہٹا دیا گیا تھا، بالکل یقینی طور پہ آ سکتی ہیں. اور وہ یوٹن پہ جس شخص کی وہ تعریف کرتے ہیں اسی شخص کو اگلے کچھ دن بعد وہ برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پوائنٹ آ گیا وقار صاحب. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر قیاس صاحب آپ کا بہت شکریہ. اشرف شریف صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان کا بھی بہت شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہونے کو ہے، انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنے میزبان عمر شریف لغاری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.